بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے ٹاپک میں ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈیا آف پاکستان پہ بات کریں گے۔ کئی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ آئیڈیا آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف پاکستان بھی ذرا بتائیں۔ تو آئیڈیالوجی خود کو ایک بڑا مضمون ہے، مینس دا اسٹڈی آف آئیڈیاز، دا سائنس آف آئیڈیاز۔ تو جب ہم اس کو پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے جوڑتے ہیں تو یہ پھر دو مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی آئیڈیالوجی خود کو الگ مضمون ہے اور پاکستان اسٹڈی یہ تو خود اپنے اندر ایک پورا جو ہے مواد رکھتا ہے، تاریخ سے لے کر اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس پہ آ جاتا ہے۔ تو آئیڈیا آف پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی سوچ تحریک پاکستان کے حوالے سے یا برصغیر میں مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیسے کیا، تو یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ اس میں صدی کا یا 1.5 صدی کا پورا سیناریو شامل ہے۔ تو جب آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں تو آئیڈیالوجی آف پاکستان میں آپ تحریک پاکستان کی مشہور شخصیات جیسے علامہ اقبال، مسٹر جناح، سر سید احمد خان اور کئی دیگر، ان کی نظریات، ان کی سپیچز، ان کی مختلف پولیٹیکل تھنکنگ کے ساتھ مختلف جو سوشل موومنٹس ہیں ان کا بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں نے کیا اپنے مطالبات سامنے رکھے، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے لے کر اگر ہم دیکھیں قرارداد پاکستان تک، تو یہ جو سارا سیاسی سفر ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح مختلف مواقعوں پر مسلمانوں نے اور مسلم لیگ نے انگریزوں اور ہندوؤں کی جو سیاسی فکر تھی یا ان کی جو سیاسی نظریات تھے ان کا مقابلہ کیسے کیا۔ تو یہاں پر آپ بات سمجھ جائیں کہ برصغیر میں مسلمانان نے ہندوؤں اور انگریزوں کے نظریات کا مقابلہ کیا۔ ہندوؤں کا تو کلیئر کٹ ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس جو تھا اس کا جو پرسپیکٹو تھا وہ بالکل مسلمانوں کے اگینسٹ تھا اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ برصغیر تقسیم ہو۔ انگریز اپنی جو حکمت عملی یا اسٹریٹجی چلا رہے تھے وہ اپنے ریفارمز اور اپنے قوانین کے ذریعے اور اپنی بیوروکریسی کے ذریعے مسلمانوں کو یا ہندوستانیوں کو قابو میں رکھ رہے تھے۔ تو آئیڈیالوجی آف پاکستان میں آپ سمجھ جائیں کہ مختلف سیاسی رہنما، ان کی سوچ، ان کی سپیچز، ان کی موومنٹس، ان کی پولیٹیکل تھنکنگ، ان کی پولیٹیکل فلسفی، یہ سب مل کر پھر ماہرین نے یا ایجوکیشنسٹ نے اس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا نام دیا۔ اب یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی یا برصغیر تقسیم نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ آئیڈیالوجی کا موضوع زیر بحث تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہ تو پاکستان بن جانے کے بعد محققین نے یعنی ریسرچرز نے، ایجوکیشنسٹ یعنی ماہر تعلیم نے اور کریکولم کے حوالے سے مختلف ایکسپرٹیز نے اس پر یہ لیبل لگایا کہ دیٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو آئیڈیالوجی آف پاکستان پورا 1.5 صدی کا سفر ہے، 1.5 صدی کی ساری پولیٹیکل اس میں موومنٹس ہیں، اس میں فلسفیز ہیں، اس میں سپیچز ہیں، اس میں ریفارمز ہیں، اس میں کانسٹیٹیوشنل میئرز ہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الگ، اور ہندوؤں اور انگریزوں کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے ان کے ٹیکٹکس اور یا ان کے جو حربے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے یہ سارا سیناریو جو 1.5 صدی کا ہے اس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں قائد اعظم کے 14 نکات اہمیت رکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو پہلا ان کا انیشیٹو تھا یعنی ٹو نیشنز تھیوری، 2 قوموں کا نظریہ، تو وہ اس کا پہلا مائل سٹون قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح علامہ اقبال کا جو الہ آباد میں جو ان کی سپیچ تھی، اب ان کی سپیچ سپریشن کے حوالے سے نہیں تھی کہ ہم علیحدہ ملک چاہ رہے ہیں، ان کی سپیچ تھی کہ مسلمان ود ان انڈیا میں ایک ایسی ساورن پاور بن سکتے ہیں اور ان کو بننا بھی چاہیے ود ان اسٹیٹ، ود ان ٹیریٹری، ود ان انڈین ٹیریٹری۔ دے ڈیمانڈیڈ دا
میجارٹی پاپولیشن ساورنٹی ان انڈیا، یہ اقبال کا جو ہے نقطۂ نظر تھا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اقبال ایک الگ وطن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے. ود ان انڈیا، ان انڈیا، ود ان اسٹیٹ دے مسٹر اقبال described the majority population sovereignty in India. تو یہاں پر ایک اور دلچسپ بات آ جاتی ہے، آئیڈیالوجیکل ریشنیل. اب آئیڈیالوجیکل ریشنیل کیا ہے؟ یہ ایک سالڈ بلیف یعنی ٹھوس عقیدے کا نام ہے. جب میں سوابی میں تھا تو وہاں پر ان کا جو پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے جو کورس کنٹینٹ تھا، تو اس میں ٹائٹل اوپر جو ہسٹری کے حوالے سے اس میں تھا آئیڈیالوجیکل ریشنیل اباؤٹ پاکستان. ریشنل جس کو آپ شعوری کہتے ہیں، تو ریشنیل NALE اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر پرسنالٹیز جو ہیں، شخصیات جو سیاسی شخصیات ہیں نظریہ پاکستان کے حوالے سے یا تحریک پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے اس پر جو ہے اپنا کورس ڈیزائن کیا تھا. تو یہاں پر مانسرا کالج میں تو اس کا تھوڑی سی اس کی ڈیزائننگ مختلف ہے. چیز وہی ہے، ٹائٹل کا نام مختلف ہے. تو اب اس میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ آئیڈیا آف پاکستان از جسٹ سمپل title, but ideology of Pakistan, it is the whole scenario which comprising the 150 years background of all India perspective, all Indian Muslims movement, from political, from philosophy, from social movements, etc. everything. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا یہ ہے، اور آئیڈیا آف پاکستان جو ہے وہ ایک مطالبہ، ایک خواہش اور ایک امید آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کہیں گے تو آپ پھر 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر قرارداد پاکستان اور قیام پاکستان تک یہ سارا سیناریو آپ اس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کہیں گے. اس میں مسلم لیگ کا کردار، ان کے جو رہنما ہیں ان کا، اور ان سب کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے، فلاسفیکل موومنٹ ہے، سوشولوجیکل موومنٹ ہے، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. دیٹ از کال آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو آئیڈیالوجی ہر چیز میں، یعنی جب ہم سائنسز کی بات کرتے ہیں تو نیچرل سائنس میں اپنی آئیڈیالوجیز ہیں، سوشل سائنسز میں اپنی آئیڈیالوجیز ہیں. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان، دیز آر دا ٹو میجر سیگمنٹس، ون از آئیڈیالوجی، ادر از پاکستان اسٹڈی. تو اس میں پھر یہ سارا چیزیں جو ہیں وہ اس سے تھوڑا الگ ہو جاتی ہیں. تو ٹو نیشنز تھیوری جو ہے وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور ریزولوشن آف پاکستان اس کا اینڈ پوائنٹ ہے. تو یہ سارا سیناریو، یہ سارا کنٹینٹ، دیٹ از کالڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان نٹ سنگل ڈیمانڈنگ دا ٹیریٹری فار پاکستان. اس میں آپ جو ہے سیاسی تحریک، شخصیات کا کردار، مسلم لیگ کی تمام پولیٹیکل جو ایفرٹس ہیں، سیاسی کوششیں، ان سب کا جو ہے مواد، اس سب کا کانٹینٹ جو ہے 1.5 صدی پر مشتمل. دیٹ از کال آئیڈیالوجی آف پاکستان. اوکے، گڈ لک. میری اس ویڈیو کو سبسکرائب چینل کے حوالے سے کریں، آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کو بھی سینڈ کریں تاکہ ان کے بھی یہ کام آ سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.